یہ شیعہ جو ہے نا بہت جھوٹے انتہائی کمینے لوگ ہیں. جھوٹ اتنی کثرت سے اور اتنی بے باکی سے بولتے ہیں کہ سننے والے کو یقین آ جاتا ہے. بعض تو ان میں ایسے بدبخت ہیں سر پہ قرآن رکھ کے جھوٹ بولتے ہیں. تو عوام بالکل مبہوت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جب یہ اس طرح کی باتیں اجتماعی طور پہ کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، تو ہر ذاکر ایک ہی گردان پڑ رہا ہوتا ہے. تو یوں سمجھیں کہ پورے پاکستان میں جیسے نا وہ ایک ایسا ہو جاتی ہے بات کہ ہر ایک کے ذہن پہ وہی بات سوار ہوتی ہے. انہی باتوں میں سے یہ ان کی من گھڑت بات ہے کہ یہ جو خانہ کعبہ کی دیوار پہ دراڑ ہے یہ اس وقت کی ہے جب جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے. اب یہ بات تاریخی لحاظ سے، علمی لحاظ سے اتنی بے بنیاد ہے کہ ذرا سا تاریخ خانہ کعبہ کا علم رکھنے والا آسانی سے پہچان سکتا ہے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور کے بعد، یعنی کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں ظاہری حیات سے متصف نہیں تھے، اس کے بعد خانہ کعبہ کی کئی بار تعمیر از سر نو ہوئی ہے. اور یہ تو لازمی بات ہے کہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی جو ولادت ہوئی تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی ہوئی تھی. بلکہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے جناب علی المرتضیٰ ہی تھے. تو لازمی بات ہے نا ان کی ولادت ہو چکی تھی. اور جو تعمیرات دوبارہ ہوئی ہیں جن میں ایک تعمیر سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کروائی تھی. کیونکہ یزیدی فوج نے خانہ کعبہ کو شہید کر دیا تھا. اس کے بعد اسی تعمیر کو بدلنے کے لیے ایک اموی خلیفہ نے خانہ کعبہ کو شہید کیا اور دوبارہ تعمیر کیا. اور تاریخ میں آتا ہے کہ اس کے بعد بھی ایک بار اس کی تعمیر ہوئی سیلاب کی وجہ سے. تو اب بھی اس کا یہ کہنا کہ یہ وہی دراڑ ہے جس وقت جناب علی المرتضیٰ پیدا ہوئے تھے بالکل غلط بات ہے. اب آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم خانہ کعبہ کے اندر ہی پیدا ہوئے تھے؟ تو اس کا بالکل ایک انصاف پسند جواب یہ ہے کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض سنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں ان کی پیدائش ہوئی، اور بہت سارے سنی علماء نے یہ لکھا بیان کیا کہ ان کی ولادت خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی بلکہ شعب بنی ہاشم میں ہوئی تھی. تو جب ان کی ولادت ہی اس میں اختلاف ہے کہ کہاں ہوئی، تو اب اتنے جزم کے ساتھ اس شخص کا یہ کہنا کہ یہ وہی نشان ہے جو 1400 سال سے وہاں پر ہے اور کوئی بھی اس نشان کو ختم نہیں کر سکا، یہ پرلے درجے کی جہالت ہے. اور خواہ مخواہ میں اپنے ویوز بنانے کے لیے ٹک ٹاک پہ یا
ویوز بنانے کے لیے یوٹیوب پہ اس طرح کی چیزیں لوگ چڑھا دیتے ہیں، اور پھر بعض لکیر کے فقیر ہوتے ہیں ان کو پھر آگے شیئر کرتے رہتے ہیں، تو یہ بات پھر اس طرح ایک جو بالکل من گھڑت قصہ کہانی ہوتی ہے وہ عوام میں پھیل جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے جاہلوں سے بھی بچائے، اور ہمیں جو علم ہے صرف اور صرف سنی بریلوی علماء سے سیکھنے کی توفیق دے، اور کوئی بھی بد مذہب ہو، شیعہ، دیوبندی، وہابی، اس کا کوئی بھی اکاؤنٹ ہو، اس کی عوام میں سے کوئی ہو یا اس کے علماء میں سے کوئی ہو، اس کو ہم فوراً بلاک کریں، یعنی کہ ان کی بات سننی نہیں، ان کی تحریر دیکھنی نہیں۔ یہ انداز اگر ہمارا ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی کم از کم اہل سنت و جماعت میں بہت زیادہ برائیاں ختم ہو جائیں گی، جو اعتقادی طور پہ ہیں، جو عملی طور پہ ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان بدعات کو ختم کرنے کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ خیر خواہ اہل سنت شاہد بریلوی UK 00447853292843، یہ دارالفتہ بریلویہ کا واٹس ایپ نمبر ہے 24/7، اس میں آپ اپنا سوال کسی بھی وقت بھیج سکتے ہیں، پلیز کال نہ کریں۔